شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا نیا پارٹ نمبر 9۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے نوشاد کی یہ سرگزشت شمع دہلی کے صفحات میں پڑھی ہوگی، لیکن رسالے میں پڑھنے میں اور شاہکار اردو کے ان پارٹس کے سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ شمع کے صفحات پڑھنے میں صورت یہ تھی کہ سرسری تم جہاں سے گزرے، لیکن ہم جو پیش کر رہے ہیں اس میں خاصی محنت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ نوشاد کی زندگی میں جو لوگ آئے، کوشش کی گئی ہے کہ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تصویر بھی دکھائی جائے۔ اس کے علاوہ نوشاد صاحب کی باتوں کے بعد ان کی زندگی میں آنے والے لوگوں میں سے 2-3 کا تھوڑا ذکر بھی ہو جائے، کیونکہ اس دنیا میں آنے والا ہر فرد ایک منفرد شناخت اور اپنی ایک الگ دلچسپ کہانی رکھتا ہے۔ نوشاد صاحب کی کہانی کے ان پارٹس میں آپ کو ایسے بہت سے دلچسپ واقعات اور عروج و زوال کی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ اس تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 9۔ نوشاد صاحب کا جو چیپٹر یا باب چل رہا ہے، اس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا کیا کیا نہ دیکھا ہم نے۔ بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے پارٹ نمبر 8 میں ختم ہوئی تھی۔ نوشاد فرماتے ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں رنجیت سے یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ دوبارہ میں یہاں نہیں آؤں گا۔ میں اپنے عہد پر قائم تھا کہ ایک دن کاردار نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ رنجیت چلنا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک فلم کے لیے تمہیں قرض کے طور پر مانگا ہے۔ میں نے کاردار سے کہا کہ میں رنجیت نہیں جاؤں گا، میں عہد کر چکا ہوں، مگر کاردار اصرار کرتے رہے، کہتے رہے کہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، وہ ہم سب کے باپ کی طرح ہیں۔ میں نے کاردار سے کہا، مگر میں نے ان کے ساتھ کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کاردار نے مجھ سے کہا، کام نہ کرنا، مگر میں نے تمہیں ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ تو پورا ہونا چاہیے۔ کافی دیر تک بحث کرتے رہنے کے بعد میں اور کاردار رنجیت اسٹوڈیو پہنچے۔ سیٹھ چندو لال شاہ اور گوہر بھائی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی عزت اور وقار کے ساتھ سیٹھ جی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ میرے ذہن میں ماضی کے واقعات نے ہلچل مچا دی۔ ایک وہ بھی دور تھا جب 10 روپے ایڈوانس مانگنے کے لیے گھنٹوں اسی دفتر کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور اکثر چپراسی بھگا دیتا تھا۔ سیٹھ جی نے مجھ سے کہا، کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے، ایک میوزیکل فلم بنانے کا پروگرام ہے جس کی موسیقی آپ دیں گے۔ میں نے جواب دیا، سیٹھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر آپ کو معلوم ہے کہ میں کاردار صاحب کے ساتھ مستقل طور پر کام کرتا ہوں۔ ان کی طرف سے باہر کی صرف ایک فلم کرنے کی اجازت ہے، اور وہ میں مکھن لال جین کی فلم دیدار کروں گا، جس کے لیے میں وعدہ کر چکا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر سیٹھ جی بہت مایوس ہوئے، کہنے لگے، آپ کو جو ایڈوانس چاہیے لے لیجئے، مگر میں مزید معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گیا، اور مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب کھیم چند پرکاش اور گیان دتا جیسے عظیم موسیقار انہی سیٹھ جی کے کمرے میں چٹائی پر بیٹھ کر دھنیں سناتے تھے، اور سیٹھ جی کرسی پر بیٹھ کر یہ دھنیں بھی سنتے جاتے اور ٹیلی فون پر سٹا بازار کی کیفیات بھی معلوم کرتے رہتے۔ سیٹھ جی کی عادت تھی کہ جیسا گیت ہوتا اسی انداز سے موسیقار سے سنتے۔ مثلاً اگر المیہ گیت ہے تو موسیقار سناتے وقت روتا رہتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ سٹا بازار سے سیٹھ جی کو معلوم ہوا کہ کسی سودے میں بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو دھن سنتے وقت ان کے اندر کا بیوپاری کہتا، کیا کتے کی مافک بنایا ہے، دوسرا لاؤ۔ موسیقار اور سازندے اپنا سامان اٹھاتے اور چٹائی سے اٹھ جاتے، اور سیٹھ جی کے حکم کے مطابق نئی دھن بنانے میں مصروف ہو جاتے۔ وقت ہمیشہ کسی پر یکساں مہربان نہیں رہتا۔ جب میں سیٹھ جی کے پاس کرسی پر بیٹھا تو یہی سوچ رہا تھا۔ فلم نئی دنیا کے بعد کاردار نے سرکو پروڈکشنز کا کمپاؤنڈ کرائے پر لے لیا
اور کاردار پروڈکشنز کی بنیاد رکھی۔ شاردا بنانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ میری چھٹی فلم تھی۔ بمبئی ٹاکیز کے ایک کریکٹر آرٹسٹ نذیر، جنہوں نے اچھوت کنیا اور دوسری بہت سی فلموں میں کام کیا تھا، اس فلم کے مصنف تھے۔ الہاس، مہتاب، واسطی اور ایک نئی لڑکی نرملا فلم شاردا کے ستارے تھے۔ وہی نرملا جو بعد میں ہندوستان کی مقبول ترین کلاسیکل سنگر بنی اور نرملا دیوی کہلائیں۔ نرملا نے شاردا میں پہلی بار اداکارہ اور گلوکارہ کے طور پر کام کیا تھا۔ نرملا کے گائے ہوئے اس فلم کے یہ گیت گر رائی بدریا گر رہو، کچھ کہہ جاؤ کچھ سن جاؤ، تم نہیں آتے ہو نہیں آؤ، یاد سے کہہ دو وہ بھی نہ آئے، بہت مقبول ہوئے تھے۔ اسی فلم میں میں نے پہلی بار سوریا کی آواز میں یہ گیت پنچھی جا پیچھے رہا ہے بچپن میرا، اس کو جا کے لا، فلم کی ہیروئن مہتاب کے لیے ریکارڈ کرایا۔ اس کے بعد مہتاب کی ہر فلم کے گیت سوریا کی آواز میں ریکارڈ کرائے جاتے تھے، کیونکہ سوریا کی آواز مہتاب کی آواز سے بہت میل کھاتی تھی۔ فلم شاردا کاردار پروڈکشنز کی پہلی فلم تھی جو سلور جوبلی فلم ثابت ہوئی۔ فلم کے تمام گیت بے حد مقبول ہوئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گراموفون کمپنی آج تک فلم شاردا کے ریکارڈ بناتی ہے۔ شاردا کے بعد کاردار نے اپنی نئی فلم نمستے کی ڈائریکشن پہلی بار اپنے دو معاونین ایس یو سنی اور ایم صادق کے سپرد کی۔ ایم صادق مرحوم اس فلم کے کہانی کار بھی تھے۔ ڈی این مدھوک صاحب مکالمہ نویس اور گیتکار تھے۔ اس فلم کے گیت بھی عوام نے پسند کیے تھے۔ فلم نمستے کا یہ گیت تو بہت زیادہ مشہور ہوا تھا، آئے بھی وہ گئے بھی وہ، ختم فسانہ ہو گیا، میرے لیے تو موت کا ہائے بہانہ ہو گیا۔ فلم نمستے کی تکمیل کے دوران سنی اور صادق کاردار سے اس بات پر خفا ہو گئے کہ جب فلم کے ڈائریکٹر یہ ہیں تو پھر کاردار صاحب سیٹ پر آ کر ڈائریکشن کیوں دیتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ سنی اور صادق استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے۔ میں نے بیچ میں پڑھ کر میل ملاپ کرایا اور شرط رکھی گئی کہ جب تک فلم مکمل نہیں ہوگی کاردار سیٹ پر نہیں آئیں گے۔ کاردار نے خود فلم قانون شروع کی۔ اس فلم کے کہانی کار قابل امرتسری تھے اور گیت کار ڈی این مدھوک، جبکہ مہتاب، الہاس، ساہو مووک اور نرملا فلم کے ستارے تھے۔ اس فلم کے گیت بھی پسند کیے گئے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ گیت ایک تو ہو ایک میں ہوں اور ندی کا کنارہ ہو، اور نرملا کا گایا ہوا یہ بھجن بیچ بنور میری ناؤ ات ات پار لگاؤ آج بھی تازہ ہوں گے۔ یہ بھجن تو میں نے خود بڑی بڑی خانقاہوں میں قوالوں کو گاتے ہوئے سنا ہے۔ قانون ریلیز ہوئی تو ایک غلط فہمی کی وجہ سے بڑا زبردست ہنگامہ بھی ہوا۔ فلم کا ایک سین کچھ اس قسم کا تھا کہ گھر میں ایک مندر بنا ہوا ہے جہاں پتنی بھجن گا رہی ہے۔ اس کا پتی آتا ہے اور کہتا ہے بند کرو یہ بکواس، اور مندر کو ٹھوکر مارتا ہے۔ تماشائیوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ مندر کو ٹھوکر کیوں ماری گئی، حالانکہ اس مندر میں کسی مورتی کی بجائے پتی کی تصویر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کے تمام ملازمین سینما ہال میں جائیں اور جب ٹھوکر مارنے کے بعد شوہر کی تصویر نظر آئے تو تالیاں بجائی جائیں تاکہ لوگ سین کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ پروگرام کے مطابق تمام ملازمین بھیجے گئے۔ ان میں ایک پارسی بابا بھی تھے جو پیانو بجاتے تھے۔ ان بزرگ سے ذرا سی غلطی ہو گئی، انہوں نے ٹھوکر لگتے ہی تالیاں بجا دیں۔ دوسرے فلم بینوں نے اس کی پٹائی کر دی، لیکن آہستہ آہستہ اس حکمت عملی نے کام دکھانا شروع کیا اور وہ سین فلم کی خوبی بن کر ابھرا۔ فلم بھی کامیاب رہی۔ قانون کے بعد کاردار نے سنجوگ شروع کی۔ نور محمد چارلی کا اس میں لیڈنگ رول تھا۔ مہتاب اور الہاس کے علاوہ انور حسین کی اداکاری کے طور پر یہ پہلی فلم تھی۔ یہ ایک کامیڈی فلم تھی۔ اس فلم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی
کہ میں نے نور محمد چارلی کی آواز میں اس فلم کے 3 گیت ریکارڈ کرائے۔ ایک گیت کے بول تھے، پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے۔ فلم ریلیز ہونے کے بعد حکومت نے اس گیت پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس زمانے کے جوان لڑکوں نے یہ گیت لڑکیوں کے پیچھے گانا شروع کر دیا تھا۔ دوسرا گیت پپیہا کاہے مچائے شور، اور تیسرا گیت دوگانا تھا جو چارلی کے ساتھ سریا نے گایا تھا۔ گیت کے بول تھے، اڑتے ہوئے پنچھی۔ یہ گیت نور محمد چارلی اور مہتاب پر فلمایا گیا تھا۔ ایم صادق مرحوم ایک مدت سے کاردار کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ کاردار نے انہیں سنی کے ساتھ فلم نمستے کی ڈائریکشن بھی دی تھی، مگر یہ اپنے کام سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں آزادانہ طور پر فلم کی ڈائریکشن کا کام دیا جائے، چنانچہ فلم جیون شروع ہوئی۔ ایم صادق کی ہدایت کار کی حیثیت سے یہ پہلی آزادانہ فلم تھی۔ کہانی اور مکالمے بھی ایم صادق نے لکھے تھے، گیت کار مدھوک صاحب تھے، مگر میں نے اس فلم کے لیے ایک گیت مولانا ماہر القادری صاحب سے بھی لکھوایا تھا۔ میری ماہر صاحب سے بمبئی کے ایک مشاعرے میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے ان کی ملاقات کاردار سے کرائی اور ماہر صاحب سے درخواست کی کہ اس فلم کے لیے گیت لکھیں۔ انہوں نے معذرت کی کہ فلمی شاعری سے وہ واقف نہیں ہیں، مگر میرے اصرار پر انہوں نے ایک کورس گیت لو چمک چمک کر آئی چراغوں والی لکھا۔ حیرت کی بات یہ کہ ماہر صاحب نے اپنی زندگی کا یہ پہلا فلمی گیت دھن پر لکھا اور خوب لکھا۔ ساہو مووک اور نرملا فلم کے ستارے تھے۔ اس فلم کا تھیم سانگ تھا، بے درد زمانہ ارے بے درد زمانہ، دھوکے کی یہ دنیا ہے یہاں دل نہ لگانا۔ یہ گیت فلم کے ہیرو ساہو مووک کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ اسی فلم کا دوسرا گیت جو نرملا کی آواز میں تھا بہت مقبول ہوا، چاند کھلا تارے مسکائیں میری ہنسی اڑائیں۔ فلم کے ولن شیام کمار کی آواز میں یہ گیت بھی پسند کیا گیا، متوالے او متوالے پرید کبھی نہ کرنا بیٹا متوالے۔ اس کے علاوہ ٹھمری رنگ میں ایک گیت تھا، نینوں میں نینا مت ڈالو۔ اس گیت پر رقاصہ ستارہ کی بڑی بہن الک نندا نے ڈانس کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک مشہور ڈانسر تھیں۔ انہوں نے اس فلم میں عربین ڈانس بھی کیا تھا۔ اس زمانے میں کاردار پروڈکشنز کی تمام فلموں کے ڈانس ڈائریکشن مس آزوری دیتی تھیں۔ بعد میں آزوری پاکستان چلی گئیں۔ آزوری ہندوستانی فلموں کی پہلی رقاصہ تھی جنہوں نے اس زمانے میں پوری دنیا کا دورہ کیا تھا۔ فلموں میں ڈانس ڈائریکشن کی بنیاد آزوری نے رکھی تھی۔ ان کا ایک شاگرد رابرٹ آج بھی فلموں میں ڈانس ڈائریکٹر ہے۔ اس کا دوسرا بھائی کرشن کمار بھی آزوری کا شاگرد تھا جس کا قتل ہو گیا۔ اسی دوران میری تنخواہ 500 روپے ماہانہ سے بڑھ کر 1000 روپے ہو گئی۔ ایم صادق ڈائریکٹر بن گئے تو ان کے ساتھی ایس یو سنی نے کاردار سے اصرار کیا کہ انہیں بھی صادق کی طرح ڈائریکشن کا موقع دیا جائے۔ فلم جیون کی تکمیل کے بعد سنی اور کاردار میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ سنی کمپنی کے ملازم ضرور تھے، مگر انہیں ڈائریکشن کا کام نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران سنی شادی بھی کر چکے تھے۔ ان کی بیوی میکے میں رہ رہی تھیں۔ سنی اچانک بیمار ہوئے، ان کو ٹی بی بتائی گئی۔ پنچگنی سے علاج کرا کے واپس لوٹے تو کاردار نے انہیں ملازمت سے علیحدہ کر دیا۔ سنی کے یہ حالات مجھ سے دیکھے نہ گئے۔ میں سنی کو اپنے گھر لے آیا۔ کچھ دن بعد ان کو ماہم میں مکان بھی دلوا دیا۔ اسی دوران جمنی دیوان اور ڈی این مدھوک صاحب نے فلم رتن بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہاں نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا وہ باب ختم ہوتا ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا، کیا کیا نہ دیکھا ہم نے، اور ہم بھی نوشاد کی کہانی کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے پارٹ نمبر 10 میں شروع کریں گے۔ پارٹ نمبر 10 میں جس چیپٹر یا باب سے آغاز کریں گے اس کا عنوان نوشاد صاحب نے رکھا تھا، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ اور اب جانے سے پہلے اس پارٹ میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے 3 شخصیات الہاس، ساہو مووک اور الک نندا کا تھوڑا ذکر ہو جائے۔
کچھ شخصیات خصوصاً مہتاب، ایم صادق اور کاردار کا ذکر یا ان کے متعلق ویڈیوز بعد میں پیش کی جائیں گی۔ اس پارٹ میں آذوری کا ذکر بھی آیا ہے۔ میری لائبریری میں ان کا ایک دلچسپ اور تفصیلی انٹرویو تھا جو شاید میگزین آتش فشاں میں چھپا تھا، کوئی 30 سال پرانی بات ہے۔ میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، نہیں ملا۔ اگر کبھی یا کہیں ملا تو وہ حادثے کی چیز بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ الہاس 1940 کی دہائی کے مشہور ہیرو تھے۔ بعد ازاں انہوں نے کریکٹر رول کرنے شروع کر دیے۔ میں نے پہلے ان کا نام الہاس بولا تھا، انگلش میں دیکھا تو ان کا نام یو سے شروع ہوتا ہے، سو صحیح تلفظ الہاس ہے۔ اپنے وقت کے خوبصورت آدمی تھے۔ 1942 میں ریلیز ہونے والی کامیاب ترین فلم بسنت کے ہیرو تھے۔ آمدنی کے لحاظ سے پچھلے 80 سال سے یعنی شروع سے اب تک انڈین فلم انڈسٹری کی جو 50 پہلی فلمیں ہیں، ٹاپ 50، بسنت ان میں سے ایک ہے۔ فلم بسنت ممتاز شانتی کی بھی پہلی فلم تھی۔ اس سے قبل وہ پنجابی فلموں کی اداکارہ تھیں۔ فلم بسنت مدھو بالا کی بھی بطور چائلڈ سٹار پہلی فلم ہے۔ مدھو بالا اس فلم میں الہاس اور ممتاز شانتی کی بیٹی بنی تھی۔ آپ نے دیوانند کی فلم گائیڈ دیکھی ہوگی۔ الہاس نے بطور کریکٹر ایکٹر اس فلم میں دیوانند کے ماما جی کا کردار ادا کیا تھا۔ اب بات ہو جائے ساہو مودک کی۔ ساہو مودک بھی 1940 کی دہائی کے ہندی اور مراٹھی فلموں کے مشہور ہیرو تھے۔ بعد ازاں یہ بھی کریکٹر ایکٹر بنے اور خصوصی طور پر انہوں نے کرشن کے مخصوص کردار ادا کیے۔ تقریباً 36 فلموں میں یہ کرشنا بنے ہیں۔ ان کا کیریئر 1932 سے 1986 تک 54 سال 54 سال تک محیط ہے۔ آواز بھی اچھی تھی، 2-3 فلموں میں گیت بھی گائے۔ 1918 میں احمد نگر میں پیدا ہونے والے ساہو مودک 1993 میں 93 میں 75 سال کی عمر میں پونے میں انتقال کر گئے۔ اب باری آتی ہے جی الکنندا کی۔ یہ مشہور زمانہ اداکارہ اور کتھک کلاسیکل ڈانسر ستارہ کی بہن تھی۔ ستارہ کا ذکر پہلے بھی نشاد کے ایک پارٹ میں آ چکا ہے۔ ستارہ دیوی، تارا دیوی اور الکنندا 3 بہنیں تھیں جو بمبئی فلم انڈسٹری میں بیک وقت اداکارائیں رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت ستارہ کو ملی۔ اتنی شہرت ستارہ کو فلموں اور کتھک ڈانس شوز سے نہیں ملی تھی جتنی سعادت حسن منٹو کے ایک خاکے ستارہ سے ملی، جو خاصے کی چیز ہے۔ بقول منٹو، ستارہ عجیب و غریب عورت ہے، ایسی عورتیں 1 لاکھ میں سے 2-3 ہی ہوتی ہیں۔ منٹو کے خاکے میں ان تینوں بہنوں کا ذکر ہے۔ بقول منٹو، ستارہ کا چکر یا تعلق ڈائریکٹر محبوب، ہیرو الناصر، پی این اروڑہ، اداکار نذیر احمد اور نذیر کے بھانجے ہدایتکار کے آصف سے بھی رہا۔ پھر آخرکار ستارہ نے مشرقی افریقہ کے ایک پروگرام کے دورے کے دوران گجرات کے پرتاپ بارود سے ملاقات کی، پھر انہی سے شادی بھی کی۔ انہی سے ایک بیٹا اور بیٹی ہیں۔ بیٹا رنجیت بارود انڈین میوزک انڈسٹری سے وابستہ ہے، جبکہ بیٹی جیانتی مالا بھی کتھک ڈانسر ہیں، بلکہ ان کی نواسی یعنی کہ جیانتی مالا کی بیٹی بھی رشیکا، وہ بھی کتھک ڈانسر ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک پروگرام میں ستارہ کا ڈانس دیکھ کے ان کو کوئین آف کتھک یعنی کہ کتھک کی ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ 1920 کو کلکتہ میں پیدا ہونے والی ستارہ دیوی 94 سال کی عمر میں 2014 کو دنیا چھوڑ گئیں۔ ستارہ کی دوسری بہن تارا دیوی، ان کا تعلق بھی فلم انڈسٹری سے تھا۔ جیون جیوتی سمیت چند فلموں میں کام کیا۔ ان کا بھی چکر کافی لوگوں سے رہا، جن میں مشہور رائٹر اور ہدایتکار شوکت ہاشمی بھی شامل ہیں۔ بعد ازاں تارا دیوی نے اداکار ماروتی راؤ پہلوان سے شادی کر کے فلمی دنیا چھوڑ دی۔ الکنندا نے بھی چند فلموں کے بعد اداکار بلونت سنگھ سے شادی کر کے فلمی دنیا چھوڑ دی۔ سوائے ستارہ کے باقی دونوں بہنیں گمنام رہیں، البتہ منٹو کے خاکے کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے۔
الکنندہ سے متعلقہ بات بھی ختم ہوئی۔ نوشاد صاحب نے اس پارٹ کے شروع میں رنجیت اسٹوڈیو کے مالک چندو لال شاہ اور مالکہ مس گوہر بائی کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے عروج و زوال کی کہانی پر مبنی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں ہفتہ 10 دن میں پیش کر دی جائے گی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کی بھی ایک جھلک دیکھتے جائیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس زمانے میں چندو لال شاہ فلم انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سٹہ بازار یعنی اسٹاک ایکسچینج کے بھی بے تاج بادشاہ تھے۔ اپنی عملی زندگی کی شروعات انہوں نے بمبئی اسٹاک ایکسچینج کی ملازمت سے کی تھی۔ وہی تجربہ وہ کام میں لائے اور سٹہ بازار میں بھی کامیابیاں سمیٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈربی ریس یعنی گڑ دوڑ کے بھی شوقین تھے۔ وہاں بھی یہ پیسہ لگاتے اور اکثر جیتتے۔ گویا فلم انڈسٹری، سٹہ بازار اور ڈربی ریس تینوں سے یہ دولت سمیٹ رہے تھے۔ قسمت اور وقت پوری طرح ان کے ساتھ تھے۔ یہی وہ دور تھا جس کا ذکر نوشاد صاحب نے کیا ہے کہ بڑے بڑے موسیقاروں کو ڈانٹ کر کہتے تھے کہ کیا کتے کی مافک دھن بنایا ہے۔ ہر جواری کی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب مسلسل کامیابیوں کے بعد وہ خود اعتمادی کا شکار ہو کر ایک بہت بڑا داؤ کھیلتا ہے۔ آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے۔ قسمت بھی انسان کو پھندے میں پھانسنے کے لیے مسلسل کامیابیوں کا چارہ لگاتی ہے۔ کامیابی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ چندو لال شاہ بھی کامیابیوں کے نشے میں چور، قسمت کا تازہ شکار تھے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے، کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج۔ اور 1944 کے ایک دن وقت کا مزاج بدل گیا۔ چندو لال شاہ اس دن کپاس کے ایک سٹے پر 1.25 کروڑ روپیہ ہار گئے۔ قسمت نے ایسا دھوبی پٹرا لگایا کہ چندو لال شاہ اپنی امپائر سمیت چاروں شانے چت ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جوا کسی کا نہ ہوا۔ انڈیا میں اس وقت سونے کے 10 گرام کی قیمت 44 روپے تھی، 44، جبکہ آج وہی قیمت تقریباً 1,500 گنا 62,000 روپے کے لگ بھگ ہے۔ اب آپ 1.25 کروڑ کو 1,500 گنا کریں تو معاملہ، مسئلہ یا حساب اربوں خربوں کا نکلے گا۔ چندو لال شاہ کو فلمی صنعت کا بے تاج بادشاہ کہلانے کے لیے 20 سال کا عرصہ لگا، اور آج اس بادشاہ کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔